نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سورہ آل عمران آیت کریمہ کا نمبر 41 ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، قال حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا، رب پروردگار، اے میرے پروردگار، اجعل لی آیہ، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، آیتو کا، تمہاری نشانی یہ ہوگی، اللہ تکلم الناس، کہ تم 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے، ثلاثۃ ایام، 3 دن تک، الا رمزا، مگر اشارے سے، تم 3 دن تک اشاروں کے سوا کوئی بات نہیں کر سکو گے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور اپنے رب کا ذکر کرتے رہو، کثیراً، کثرت سے، وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور ڈھلے دن کے وقت بھی اور صبح سویرے بھی اللہ کی تسبیح کیا کرو۔ قال زکریا علیہ السلام نے کہا، عرض کی، اے میرے پروردگار، رب، یا رب، اے میرے پروردگار، اجعل، بنا دے، لی، میرے لیے، آیتن، نشانی۔ آیت کے معنی، اصل لغوی معنی ہے نشانی کے، اور قرآن کریم کی آیت کو بھی آیت اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ 2 آیات یا 2 مضامین کے درمیان ایک نشانی ہوتی ہے، جہاں آیت کی تکمیل ہوتی ہے وہاں ایک نشانی جو گول دائرہ لگا ہوتا ہے اس کو بھی آیت کہا جاتا ہے۔ آیت کا معنی معجزہ بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ نبی کی نبوت کی نشانی ہوتی ہے۔ قال آیتک، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، تمہاری نشانی، اللہ تکلم الناس، یہ کہ یہ ہوگی، لا تکلم، تو گفتگو نہ کر سکے گا، الناس، لوگوں کے ساتھ، ثلاثۃ ایام، 3 دن، الا، مگر رمزا، اشارے کے ساتھ، 3 دن تک اشاروں کے سوا کوئی بات لوگوں سے نہ کر سکو گے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اپنے رب کا کثرت سے ذکر کیا کرو، وَسَبِّحْ، اور اس کی تسبیح بیان کرو، پاکی بیان کرو، بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، بالعشی، شام کے وقت، ڈھلے دن کے وقت، والابکار، اور صبح کے وقت بھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو جب فرشتوں کی طرف سے بچے کی ولادت کی خوشخبری سنائی گئی تو حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس کی کوئی نشانی بھی بتا دیجیے۔ زکریا علیہ السلام کا نشانی معلوم کرنے کا مقصود یہ تھا کہ ہمیں جلدی خوشی ہو، بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی شکر میں مشغول ہو جائیں کہ یہ نشانی ہے بچے کی ولادت کی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے نشانی عطا فرمائی کہ 3 دن تک لوگوں سے سوائے اشارے کے کوئی کلام نہیں کر سکیں گے۔ اب اس نشانی میں لطافت یہ ہے کہ نشانی کی درخواست سے جو ان کا مقصود تھا کہ شکر ادا کریں، نشانی ایسی تجویز کی گئی کہ بجز اس مقصود کے دوسرے کام ہی کے نہ رہیں، کہ بھئی آپ نے لوگوں سے کوئی گفتگو نہیں کر سکیں گے تو اس دوران آپ نے اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی عبادت کرنی ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کی تسبیح بیان کرنی ہے، سبح بالعشی والابکار۔ ہاں اگر لوگوں سے گفتگو کریں گے، الا رمزا، اشارے کے ساتھ۔ اشارہ یہ بھی یعنی گفتگو کے قائم مقام ہوتے ہیں کہ آپ اشارے سے لوگوں کو کوئی بات کرنی ہے، کوئی حکم دینا ہے، کسی کام سے منع کرنا ہے تو وہ اشارے سے کر سکیں گے۔ اور آیت کریمہ میں فرمایا کہ نشانی تو یہی ہے کہ 3 دن کسی سے آپ گفتگو نہیں کر سکیں گے لوگوں سے، لیکن آپ نے کرنا کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کی تسبیح، بالعشی والابکار، عشی، شام، سورج ڈھلے، زوال کے بعد، یعنی دن کا جو پچھلا حصہ ہوتا ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ عشی والابکار، عشی اس کے معنی ہے زوال سے رات تک، اور ابکار کا معنی ہے فجر سے چاش تک۔ دوسرا معنی
عشی والابکار کہتے ہیں لغوی معنی نہیں مراد، بلکہ مراد یہ ہے کہ دوام مراد ہے، صبح و شام ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر، جیسے اوپر فرمائے کثرت سے ذکر کرو، اور بالعشی والابکار، ہر وقت اللہ کا ذکر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اور کسی چیز کا بھی حکم نہیں دیا گیا، اگر کثرت کا خاص طور پہ کسی چیز کی کثرت کا حکم نہیں دیا گیا، نمازیں زیادہ پڑھو، روزے زیادہ رکھو اور زیادہ صدقات کرو، نہیں، لیکن جہاں پہ ذکر کا حکم آیا تو اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو، اور یہی افضل ترین چیز ہے۔ آج کا دور مادہ پرستی کا دور ہے، تو اس میں زبانی ذکر کے ساتھ، جیسے ہم صبح و شام ذکر کرتے ہیں، یا نمازوں کے بعد تسبیح کرتے ہیں، یا قرآن کریم کو بھی ذکر کہا گیا، قرآن پڑھنے کو، نماز پڑھنے کو بھی ذکر فرمایا گیا، اقیم الصلاۃ لذکری، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم ذکر کے لیے کوئی وقت مقرر کریں، صبح و شام 2 ٹائم مختصر تھوڑا سا وقت، اور اس میں ذکر کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اور ذکر بھی ایسا ذکر کہ جو صرف اللہ کی یاد کے لیے نہ ہو، بطور عبادت کے نہ کریں، بلکہ بطور اپنی اصلاح کے، کیونکہ دیکھیں بندہ کھانا کھاتا ہے تو ایک شخص وہ ہے کہ جو صرف جان بچانے کے لیے کھانا کھا رہا ہے، اس کی جان بچی رہے گی، لیکن اس کے بدن میں وہ طاقت و قوت نہیں رہے گی کہ جس طرح وہ شخص کہ جو ایسا کھانا کھا رہا ہے کہ ایک طبیب کے مشورے کے ساتھ، اس کی تجویز کے ساتھ وہ اگر کھانا کھا رہا ہے، کوئی فروٹ استعمال کر رہا ہے، کوئی اچھی غذا کھا رہا ہے، تو اب اس سے نہ صرف یہ کہ اس کی زندگی بچے گی، بلکہ اس کے بدن میں طاقت قوت بھی پیدا ہوگی۔ جس چیز کی کمی ہے، اب ڈاکٹر اسے تجویز کرے گا کہ فلاں چیز کی آپ کے بدن میں کمی ہے، آپ یہ چیز کریں، تو اس سے یہ ہے کہ بدن کی ساری کمیاں ختم ہو جائیں گی، بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ ہیں تو آپ زندہ لیکن بیمار ہیں۔ تو آج روحانی لحاظ سے ہم زندہ تو ہیں کہ الحمدللہ مسلمان ہیں، لیکن بیمار ہیں۔ ہمیں چاہیے کسی اللہ والے کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں۔ بڑی بڑی بہت ساری شخصیات دنیا سے اٹھ گئیں، خاص طور پہ اس دور میں حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمہ اللہ، حضرت مولانا پیر عبد الرحیم صاحب رحمہ اللہ، اور گزشتہ کل حضرت مولانا پیر مختار الدین شاہ صاحب رحمہ اللہ، یہ بہت بڑی عظیم شخصیات تھیں، یہ روحانی معالج ہیں۔ تو ایسے کسی بھی اللہ والے کے ساتھ، کامل ولی کے ساتھ انسان اپنا تعلق قائم کرے اور اس کے ہاتھ پہ بیعت ہو جائے، اس سے ذکر اذکار لے لے، وظائف لے لے، وہ جو اللہ والے بتاتے ہیں، وہ انسان کی روح کے اندر جو کمیاں ہوتی ہیں، خرابیاں ہوتی ہیں، ان کو دیکھ کے اسی کے مطابق وہ علاج تجویز کرتے ہیں۔ اور وہ ذکر جب انسان کرتا ہے تو نہ صرف یہ کہ اللہ کی رضا ملتی ہے، اپنے جو گناہ ہیں گناہ ختم ہوتے ہیں، کمزوریاں ختم ہوتی ہیں، اللہ کی رضا، اللہ کی محبتیں ملتی ہیں۔